ہم ہمارے معاشرے کا جائزہ لیں تو معاشرے میں جنم لینے والے شخص میں سے بعض لوگ جس کو اللہ رب العالمین نے عزت سے نوازا ہو، جس کو اللہ رب العالمین نے مال و دولت سے نوازا ہو، جس کو اللہ رب العالمین نے علم کی نعمت سے نوازا ہو، تو معاشرے میں کا ایک شخص اس آدمی کے پیچھے پڑ جاتا ہے، اس آدمی کی ٹوہ میں لگ جاتا ہے کہ کب میں اس کی عیب کو پاؤں، کب میں اس کی غلطی کو پاؤں، تاکہ لوگوں کے سامنے بیان کر کے اسے بدنام کروں، لوگوں کے سامنے اس کی عیب کو ظاہر کر کے لوگوں کے درمیان اس کی جو عزت و وقار باقی ہے اسے ختم کروں، لوگوں کے درمیان لوگ جو اسے اپنا رہبر اپنا رہنما مان رہے ہیں، تو اگر میں یہ لوگوں کے سامنے جا کر بیان کروں گا تو لوگ اسے اپنے سے دور رکھیں گے، اسے حقیر کرداریں گے، اور جو لوگوں کے دل میں اس کے متعلق جو عزت ہے وہ لوگوں کے دل سے نکل جائے گی۔ تو میرے بھائیوں، جب یہی بات اس معزز شخص کے پاس پہنچے گی تو کیا وہ اس سے محبت کرے گا، اس آدمی کو اپنے پاس بٹھائے گا، اس آدمی کو اپنے ساتھ بٹھا کے کھانا کھلائے گا؟ ہرگز نہیں۔ آپس میں اختلاف و انتصار ہو جائے گا، محبت اور الفت ختم ہو جائے گی، اور یہاں تک کہ رشتے ناطے میں بھی درار آ جاتی ہے، اور کبھی کبھی تو قتل و غارت جیسی نوبت سے پیدا ہو جاتی ہے۔ تیسری بیماری ولا یغتب بعضکم بعضا، آپس میں ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ آئیے دیکھتے ہیں غیبت کیا ہے۔ غیبت کہتے ہیں کسی آدمی کے پیچھے اس کی ایسی عیب کو ظاہر کرنا جو عیب اس آدمی کے اندر نہ پائی جاتی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کی کیا تعریف؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے پوچھا تم جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کے متعلق ایسی عیب کو ظاہر کرنا جو وہ ناپسند، اس کے نزدیک وہ ناپسند ہو، وہ اس کو پسند نہ کرتا ہو۔ تو کسی صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول اگر وہ بات اس کے اندر پائی جاتی ہو تو، اور اگر نہ پائی جاتی تو کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اگر وہ بات اس آدمی کے اندر پائی جاتی ہے تو وہ غیبت ہے، اور اگر وہ بات اس آدمی کے اندر نہ پائی جاتی ہے تو وہ تہمت ہے۔ محترم حضرات، غیبت اتنی خطرناک بیماری ہے کہ جس شخص کے اندر غیبت جنم لے لیتی ہے تو معاشرے میں لوگ اسے عزت کی نظر سے نہیں دیکھتے ہیں، معاشرے میں لوگ اسے حقیر نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ جب دو آدمی بات کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ غیبت کرنے والا آدمی آ رہا ہے تو وہ بات کرنے تک بند کر دیتا ہے کہ کہیں وہ بڑا چڑھا کے جا کے سامنے والے کے سامنے میری عیب کو ظاہر نہ کر دے، مجھے بدنام نہ کر دے۔ اور غیبت کرنے والے شخص کو اپنے پاس بٹھانا دکھانا نہیں کرتا، اور والدین بھی اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں کہ اگر تو ایسا سچ کرتا رہے گا تو میں تجھے سزا دوں گی، اگر تو ایسا سچ کرتا رہے گا تو تیری عادتیں خراب ہو جائے گی۔ ذرا غور کرو میرے بھائی، معاشرے میں غیبت کرنے والا اتنا بلا استعمال ہو رہا ہے، اور اللہ رب العالمین سورہ حجرات میں ارشاد فرماتا ہے لا تلمزوا انفسکم، تم اپنی عیب کو ظاہر نہ کرو۔ یعنی اس آیت میں اللہ رب العالمین یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ تم لوگوں کی برائی کو پیش نہ کرو، لوگوں کی عیب کو ظاہر نہ کرو۔ اگر تم لوگوں کی عیب کو ظاہر کرو گے، لوگوں کو بدنام کرو گے تو سامنے والا شخص بھی تمہاری عیب ظاہر کرے گا، سامنے والا
شخص بھی تمہیں بدنام کرے گا، سامنے والا شخص بھی تمہیں بدنام کرنے کی کوشش کرے گا، اس کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں جو محبت اور الفت باقی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی، جو رشتے ناطے قائم ہے وہ بھی ختم ہو جائے گے، اور آپس میں محبت اور الفت نام کی چیز ہی نہیں رہے گی۔ اگر یہ بیماری لگاتار چلتی ہی رہی، لوگ ایک دوسرے کی عیب کرنے میں لگے رہے، لوگ ایک دوسرے کی غیبتیں کرنے میں لگے رہے، لوگ ایک دوسرے کی چگلی کرنے میں لگے رہے، تو آپس میں جو محبت الفت کچھ بھی باقی رہی وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ مہلک بیماری آگے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو غیبت کو زنا سے بدتر قرار دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص زنا کرتا ہے اور زنا کرنے کے بعد اللہ رب العالمین سے صدق دل سے توبہ کرتا ہے، صدق دل سے اپنی استغفار کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین ایسے شخص کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ لیکن جو شخص اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہے، جو شخص اپنے بھائی کی غیبت کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس وقت تک اس کو معاف نہیں کرتا جب تک کہ وہ شخص اپنے بھائی سے معافی نہ مانگے، جس کی اس نے غیبت کی ہے اس کے پاس جا کر معافی نہ مانگے، تب تک اللہ رب العالمین اسے معاف نہیں کرتا۔ جب اس کے بھائی نے اسے معاف کر دیا تب اللہ رب العالمین اسے معاف کر دے گا۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ دو صحابہ کرام کی قبر کے پاس سے گزر رہے تھے، تو دونوں صحابہ کرام کو عذاب ہو رہا تھا۔ اللہ کے صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے رسول، انہیں کس چیز کی بدولت عذاب دیا جا رہا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں سے ایک شخص ایسا ہے جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھایا کرتا تھا، جو اپنے مرے ہوئے بھائی کی غیبت کیا کرتا تھا، جو اپنے بھائی کی عیبجوئی کیا کرتا تھا، جو اپنے بھائی کی عیب کو نہیں چھپاتا تھا، اور دوسرا شخص پیشاب کے چھینٹے سے نہیں بچتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ایک روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب مجھے معراج ہوئی میں نے ایسے شخص کو دیکھا جس کے ناخن پیتل کے ہیں، جو اپنے چہرے کو نوچ رہا ہے۔ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین سے پوچھا یہ کون شخص ہے؟ جبریل علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ یہ وہ شخص ہے جو دنیا میں اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھایا کرتا تھا، دنیا میں لوگوں کی غیبتیں کیا کرتا تھا۔ محترم حضرات، ذرا غور کرو، غیبت کتنی خطرناک بیماری ہے۔ کیا اس غیبت کے سبب اس کی دنیا بھی خراب ہو رہی ہے، اس کی آخرت بھی برباد ہو رہی ہے۔ اس غیبت کے سبب دنیا میں اس کی عزت و وقار نہیں ہے، اور آخرت میں اس کی عزت و وقار نہیں باقی رہے گی۔ اور اس غیبت کے سبب سماج کے لوگ اسے دیکھنا گوارا نہیں سمجھتے۔ اس غیبت کے سبب اللہ رب العالمین بھی ایسے شخص سے معاف نہیں کرے گا جب تک کہ جس کی غیبت کی گئی ہے وہ اسے معاف نہ کرے۔ محترم حضرات، غور کرنے کا مقام ہے۔ لیکن آج ہم ہمارے معاشرے کا جائزہ لیں تو معاشرے کے بعض لوگ مجلس کی ابتدا کریں گے تو غیبت سے کریں گے، یہاں تک کہ کوئی شخص رستے میں مل گیا تو دعا سلام سے ابتدا نہیں کریں گے، یہ کہیں گے کیا تُو نے اس آدمی کے بارے میں نہیں سنا؟ لوگ اس کے بارے میں کیا کیا بات کر رہے ہیں، لوگ اس کے بارے میں بری عیب ظاہر کر رہے ہیں۔ اب ذرا سوچو اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ کلام سے پہلے سلام کی ابتدا کرو، یعنی بات کرنے سے پہلے سلام کی ابتدا کرو، اور یہ سب بات کی ابتدا بھی برائی سے کر رہا ہے، بات کی ابتدا بھی عیب جوئی سے کر رہا ہے، بات کی ابتدا بھی لوگوں کی مرے ہوئے بھائی کے گوشت کھانے سے کر رہا ہے۔ لیکن آج ہمارے معاشرے کا جائزہ لیں تو معاشرے میں ابتدا انتہا، مجلس کی ابتدا انتہائی غیبت سے ہوتی ہے، اور اس کا اختتام بھی غیبت سے ہوتا ہے، اور جب انہیں سمجھایا جاتا ہے تو معاشرے میں جو شخص سمجھاتا ہے تو اس کی پوری ہسٹری کھول کے رکھ دیتے ہیں کہ تو پہلے ایسا شخص تھا، تو پہلے یہ کام کرتا تھا، تو پہلے اس طرح کرتا تھا، اور آج جب اللہ رب العالمین نے تجھے ہدایت دی تو مجھے بڑا آ گیا سمجھا رہے ہیں۔
علماء کرام نے غیبت کو 4 قسموں میں تقسیم کیا ہے. غیبت کفر، یعنی کوئی شخص غیبت کر رہا ہے اور دوسرا شخص اسے غیبت کرنے سے روک رہا ہے، تو وہ شخص جب وہ شخص کو روک رہا ہے تو وہ شخص کہہ رہا ہے جو میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح کہہ رہا ہوں، میں کوئی غلط نہیں کہہ رہا ہوں، اوپر سے روک رہا ہے اور اپنی بات کو صحیح کرنے کے لیے دلیل پیش کر رہا ہے. اسے کہتے ہیں غیبت کفر. غیبت معصیت، اور تیسری چیز غیبت منافقت، یعنی آپ کی ایپ دوسروں کے سامنے ظاہر کرے اور دوسرے کی ایپ آپ کے سامنے ظاہر کرے. یہ عمل منافق کا ہے. منافق لوگ اسی طرح عمل کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، اور کافروں کے سامنے جا کر کہتے تھے ہم تمہارے ساتھ ہیں. چوتھی قسم جائز غیبت، جس کو علماء کرام نے جس کی غیبت کرنا علماء کرام نے جائز کرا دیا. ایسا ظالم بادشاہ جو عوام کو تکلیف پہنچاتا ہو، جو عوام کی بات کو نہیں مانتا ہو اور صحیح سے فیصلہ نہیں کرتا ہو، لوگوں کے درمیان صحیح فیصلہ نہ کرتا ہو، تو کسی خیر کا آدمی کے سامنے جا کر اس کی عیب کو ظاہر کرنا علماء کرام نے جائز قرار دیا ہے، تاکہ اس کی اصلاح ہو جائے، اس کے جگہ کسی دوسرے اچھے بادشاہ کو رکھ دیا جائے. دوسری غیبت ایسا عالم جو دنیا میں بدعتیں پھیلا رہا ہو، لوگوں کو گمراہ کر رہا ہو، تو نصیحت کے سبب عوام کے سامنے اس کے بارے میں بتانا جائز ہے، اس کے بارے میں بیان کرنا جائز ہے. یہ 2 چیزیں ہیں جس کو علماء کرام نے جائز کرایا. محترم حضرات، غیبت ہم اپنے بھائی کی ایک تو دنیا میں ظاہر کرتے ہیں، چھپاتے نہیں. تو اللہ رب العالمین ہماری ایک کو قیامت کے دن سارے لوگوں کے سامنے ظاہر کرے گا. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حدیث میں فرماتے ہیں جو شخص کسی اپنے بھائی کی ایپ کو ظاہر نہیں کرتا ہے تو کل اللہ رب العالمین اس کی ایپ کو قیامت کے دن سارے لوگوں کے سامنے ظاہر کرے گا. جہاں انبیاء کرام ہوگے، جہاں فرشتے کی جماعت ہوگی، جہاں جن انسان کی جماعت ہوگی، یعنی پوری کائنات کے سامنے اس کی ایپ کو ظاہر کرے گا. جب وہاں ہمارا کیا حاصل ہوگا؟ ہم تو معمولی لوگوں کے سامنے ایپ کو ظاہر کریں گے، چند ملکوں کے سامنے ایپ کو ظاہر کریں گے، اخباروں میں دے رہے ایپ کو ظاہر کریں گے، تو ایسی ایپ کا کوئی فائدہ نہیں. جبکہ اللہ رب العالمین ہماری ایپ کو کائنات کے سارے لوگ جہاں موجود ہوں گے، جن انسان کی جماعت موجود ہوگی، انبیاء کرام کی جماعت موجود ہوگی اور فرشتوں کی جماعت موجود ہوگی اور بڑی بڑی ہستیاں میں موجود ہوگی، تب اللہ رب العالمین ہماری ایپ کو ظاہر کرے گا. اس وقت ہمارا کیا حاصل ہوگا؟ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس ہلاک کردہ بیماری سے بچیں اور اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں اور زیادہ سے زیادہ قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں اور علم دین حاصل کرنے کی کوشش کریں. کیونکہ اگر تم علم دین حاصل کرو گے، قرآن و حدیث کو پڑھو گے، تو جب تم قرآن و حدیث کا مطالعہ کرو گے تم رب کے بارے میں جانو گے، رب کی الوہیت کے بارے میں جانو گے، قیامت اور آخرت کے بارے میں جانو گے، تمہارے دل میں تقویٰ پیدا ہوگا. اور آپ حضرات کے سامنے خطبہ مسنونہ میں مسلم شریف کی ایک روایت پیش کی تھی، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، خبردار تم بدگمانی سے بچو، اس لیے کہ بدگمانی سب سے بڑا جھوٹ ہے. جھوٹ اس لیے ہے کہ ہم لوگوں کے بارے میں فالتو کا برا خیال رکھ رہے دل میں، حالانکہ ایسی بات سے ہوتی ہی نہیں ہے. وہ کوئی دوسری باتیں پیش کر رہا ہے اور ہم اس کے بارے میں غلط باتیں اندر پیدا کر رہے ہیں. تو یہی سب سے بڑا جھوٹ ہے کہ ہم بغیر تحقیق سے بدنام کر رہے ہیں، اس کے بارے میں ہم جانچ و پڑتال بھی نہیں کر رہے ہیں اور بغیر فالتو سے بدنام کر رہے ہیں. اور
ایک بدگمانی یہ بھی ہوتی ہے کہ کوئی شخص گناہ پہ گناہ کرتا جا رہا ہے، گناہ پہ گناہ کرتا جا رہا ہے، اور اپنے دل میں یہ خیال پیدا کر لیا کہ اب اللہ رب العالمین مجھے معاف نہیں کرے گا، مجھے جنت میں جگہ نہیں دے گا، تو یہ بدظنی بھی حرام ہے، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يموتن احدكم الا يحسن الظن